بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 14 دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ قحط کی لپیٹ میں ہے۔ خشک سالی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جھاڑیاں سوکھ گئی ہیں، درخت مرجھا گئے ہیں، نخلستان حسرت و یاس کی تصویر ہیں۔ پانی کنوؤں کی تہہ میں اتر گیا ہے، بہتے ہوئے چشمے اور رستے ہوئے سوتے تشنہ لب ہیں۔ بکریوں کا دودھ خشک اور گوشت سوکھ گیا ہے، ان پر صرف کھال منڈی ہوئی نظر آتی ہے۔ اونٹوں کے کوہان دب گئے ہیں، قافلوں کی گھنٹیاں خاموش اور ساربانوں کی زبانیں گنگ ہیں۔ کاروبار مندہ پڑ گیا ہے، وحشت کا دور دورہ ہے، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ بچوں کے بلبلانے کی آوازیں دل خراش چیخوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ماؤں کے سینے سوکھ چکے ہیں، لوگ دیوتاؤں کے آستانوں پر گڑ گڑا رہے ہیں۔ غرض عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے۔ گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دوپہر ہے، حرارت کی شدت سے زمین و آسمان تپ رہے ہیں۔ لوگ گھروں میں دپک گئے ہیں، گلیاں سنسان اور بازار ویران ہیں۔ کچھ قیلولہ میں ہیں، کچھ پر بھوک کی وجہ سے غنودگی سی طاری ہے۔ اس شہر مکہ میں سردار عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا گھر ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہیں جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار ہے۔ وہ تکیے کا سہارا لیے پلنگ پر نیم دراز ہیں۔ ان کے پلنگ کے پاس ایک اور پلنگ ہے جس پر 9-10 برس کا ایک معصوم بچہ محو خواب ہے۔ چہرے پر پسینے کے موتی ڈھلک رہے ہیں، بالوں کی لٹیں بار بار کروٹیں بدلنے سے بکھر جاتی ہیں، مگر جمال جہاں آرا اس سے اور نکھرتا ہے۔ ابو طالب کی نظریں اس پرنور چہرے کا طواف کر رہی ہیں جس پر معصومیت حالہ کیے ہوئے ہے۔ ان کی نگاہیں کبھی اس بدر منیر سے اٹھتی ہوئی نوری کرنوں کا تعاقب کرتی ہیں اور کبھی پھر سے رخ روشن پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی اور دور دور تک سناٹا طاری ہے۔ یہ ابو طالب کے پیارے بھتیجے، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، جان آمنہ اور جگر گوشائے عبداللہ ہیں۔ دادا نے ان کا نام محمد رکھا ہے اور یہ ہر لحاظ سے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد محو خواب ہیں اور ابو طالب اپنے خیالات میں غلطاں ہیں۔ اس عالم میں ان کے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔ یہ دھیمی سی آہ بھر کر چونک اٹھتے ہیں اور خیالات کی لہریں ماضی کے ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ محمد میرا بھتیجا اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ عبداللہ میرا ماں جایا بھائی اپنے فرزند کی جھلک تک نہ دیکھ سکا۔ آمنہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی، عبداللہ کی موت نے ہی اسے روح حیات سے محروم کر دیا تھا۔ ابو سردار عبد المطلب اپنے اس پوتے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے انوکھا تجویز کیا تھا، مگر وہ بھی زیادہ دنوں تک اس معصوم مکھڑے کی بلائیں نہ لے سکے، اور اب اس در یتیم کی سرپرستی مجھ ناتواں کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، ابھی تو اس نے زندگی کی 10 بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو طالب کے حسین تصورات کا تار و پود منتشر ہو گیا اور آپ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ دیکھا تو چند آدمی کھڑے ہیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، مکرم بھائی، یہ سب آپ کے الطاف و اکرام کے امیدوار ہیں، آئیے۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جلیمہ بن ارفتہ نے کہا، قحط اور خشک سالی نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، ہماری سب کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور ہم آپ کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مدد نہیں، دعا کا معاملہ ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ دعا کریں۔ اس پر ایک بوڑھا بول اٹھا، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے ہماری نظر و نیاز کو ٹھکرا دیا ہے، ہماری منتیں بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں، ہماری آوزاری پر بھی انہیں ترس نہیں آتا، ہم خطا کار ہیں،
ہمارے معبود ہم سے روٹھ گئے ہیں۔ اب ہم اپنا دکھڑا سنانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم ہمارے بھائی ہو اور سردار عبد المطلب کے منظور نظر ہو۔ کعبہ کی تولیت تمہارے خاندان میں ہے۔ سقایا اور رفادہ کا شرف بھی آپ لوگوں ہی کو حاصل ہے۔ رب کعبہ تمہاری بات ضرور مانے گا۔ تم ہمارے لیے بارش کی دعا کرو اور ہمیں قحط سے نجات دلواؤ۔ ابو طالب ابھی اس کا جواب بھی دینے نہ پائے تھے کہ ایک نوجوان بولا، میں نے ان سے کہا تھا کہ لات و منات اور عزا کے آستھانوں پر چلو، ان کی قربان گاہوں پر سرخ اونٹوں کی قربانی دے کر اپنی پیشانیاں چوکھٹ پر رکھ دو اور اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ فریاد نہ سن لیں۔ اگر اس طرح بھی کام نہ بنے تو کسی انسان کی بھیٹ چڑھاؤ، لیکن یہ بوڑھا ہمیں تمہارے پاس لے آیا ہے، کہتا تھا تم کہاں جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان باقیہ ابراہیم علیہ السلام اور سلالہ اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری مراد کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ اب ہم تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں کیونکہ جنگل سوکھ گئے ہیں، ہمارا ریوڑ اور زن فرزند سب قحط میں مبتلا ہیں، چلو ہمارے لیے میں مانگو۔ یہ سب باتیں سن کر ابو طالب ایک ثانیہ تک سر جھکائے کھڑے رہے، پھر بغیر کچھ کہے سنے اندر چلے گئے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، مگر انہیں زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑی۔ ابو طالب دوبارہ باہر آئے، لیکن اب ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کے ارد گرد اور لڑکے تھے، مگر یہ تو گویا ستاروں میں آفتاب تھا۔ یہ جناب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، جان آمنہ اور جگر گوشہ عبداللہ، عبد المطلب کے نور نظر اور ابو طالب کے پیارے بھتیجے، جن کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن، خوبصورت آنکھوں میں سرخ ڈورے، بالوں میں مانگ نکلی ہوئی، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی فراخ پیشانی، خمدار ابرو، لمبی مژگان، بلند بینی جس پر نور کی ایک شعاع کھیل رہی تھی۔ انہوں نے مجمع پر نظر ڈالی اور دھیرے سے مسکرا دیے۔ لوگوں نے درِ دنداں سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں پھوٹتی ہوئی دیکھیں اور ماہ جبی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ابو طالب ان کو لیے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے۔ لوگوں کا ہجوم آپ کے جلوے میں تھا۔ آپ نے حرم میں پہنچ کر محمد کی پشت دیوار کعبہ سے لگا دی اور کہا، بھتیجے اللہ سے بارش کی دعا کرو، وہ تمہارے صدقے میں ویرانی اور شادمانی قحط کو فراوانی سے بدل دے گا۔ بلا کی گرمی پڑ رہی تھی، آسمان سے آگ برستی ہوئی محسوس ہوتی تھی جس کی تمازت سے ہر شے جھلس رہی تھی۔ دیوار کعبہ بھی انتہائی گرم تھی، لوگ گرمی سے بے تاب اور مضطر تھے، ان کی نگاہیں محمد کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ابو طالب ٹکٹکی باندھے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں محمد نے ایک ملتجی کی طرح اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور دور خلاؤں میں نظریں گاڑ دیں، دل ہی دل میں دعا کی، پھر ان کے لب ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک لمحہ کے بعد انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا اور نظریں جھکا لیں۔ لوگ بے چینی سے آسمان کو تک رہے تھے، دور دور تک کہیں بادل کا نشان تک نہ تھا، لیکن جناب محمد کے اشارے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ افق سے بادلوں کے ٹکڑے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان پر کالی گھٹائیں محیط ہو گئیں۔ معلوم ہوتا تھا کارکنان قضاء و قدر صرف اشاروں کے منتظر تھے۔ جو ہی محمد کی انگشت شہادت اٹھی وہ بلا توقف حرکت میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کارخانہ قدرت میں یہ اشارہ خالق اکبر کی طرف سے گویا کن کا اعلان تھا، جس کے بعد فیکن کا نظارہ چشم و زدنے دنیا کے سامنے آ گیا۔ گھٹائیں جھوم اٹھیں، فضا پر وجد طاری ہو گیا۔ محمد ابھی اپنے گھر تک بھی نہ پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرنے پائی تھی کہ وادی مکہ میں جل تھل ہو گیا۔ بھیڑیں ممیانے لگیں، پرندے چہچہا اٹھے، ہواؤں میں سوندھی سوندھی خوشبو رچ گئی، نخلستان نکھر گئے، درختوں پر جوبن آ گیا، گھاس لہلانے لگی اور مردہ وادی جی اٹھی۔
لوگ نہال ہو گئے، کوچہ و بازار میں چہل پہل ہو گئی، امنگوں کے چراغ جل اٹھے اور گھر گھر میں ابو طالب کے بھتیجے کے چرچے ہونے لگے۔ یہ دعائے محمد کا کرشمہ تھا، جس کا اعلان بارش کا قطرہ قطرہ اور گھاس کا پتا پتا کر رہا تھا۔ ہواؤں کی سرمستی، پتوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی نغمہ خوانی، بکریوں کی منمناہٹ اور سبزے کی مہک زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، پیارے محمد، ہم آپ پر قربان، آپ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ اے آمنہ کے لال، آپ پر لاکھوں سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔